القلب إيمانا ويبقى العقل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها۔ علامہ اقبال فرماتے تھے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان نے دو ایسے بیانات دیے جن کی تکلیف سیکولر اور لبرل طبقے کو بہت زیادہ ہوئی، ایک پردے سے متعلق اور دوسرا انگریزی زبان و ثقافت کے حوالے سے۔ بیانات کی طرف نہیں جاؤں گا، اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، شاید تھوڑا سا لمبا بھی ہو جائے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے اسلامی تہذیب اور سیکولر مغربی تہذیب کا مقارنہ پیش کروں گا کہ ان میں آپس میں کیا اختلافات ہیں، کیوں ہم تباہی کے دہانے کی طرف جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام و ابلیس کے کھنچاؤ سے ہی انسانیت کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترتے ہی ابلیس بھی آمارد ہوا، اور اس مشن و مقصد کے ساتھ کہ نسل آدم کو گمراہ و بدراہ کرے۔ چنانچہ مختلف اوقات میں ابلیس نے مختلف حربے آزمائے اور شرک، تکبر، ناپ تول میں کمی، ہم جنسیت پرستی، فکری و عملی آوارگی کے دیگر ذریعوں سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، جنہوں نے انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا اور وقت کے فتنوں سے نجات کا راستہ بتایا۔ ایک وقت آیا کہ شیطان اپنے کام میں ماہر ہو گیا، تب انسان کو بھی مقابلے کے لیے مکمل سامان قرآن و سنت کی صورت میں فراہم کیا گیا۔ یہ قرآن و سنت اور تعلیمات انبیاء علیہ السلام آج اسلامی تہذیب کی صورت میں موجود ہیں، جبکہ ابلیس کے گزشتہ و موجودہ کارہائے نمایاں جو ان کے کارنامے ہیں وہ سیکولرزم، لبرلزم اور ایتھیسٹس اور ہیپیزم اور انسانی حقوق کے پوجا کاروں نے اپنی چادر میں ان کو سمیٹ رکھا ہے۔ موجودہ زمانے میں ہمیں جھوٹا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ یہ تہذیبوں کا تصادم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ کشمکش اصل مذاہب کا تصادم ہے۔ اسلامی تہذیب نے معاشرے کے سب طبقات کو فرائض کے نام پر اکٹھا کیا ہے، جبکہ سیکولر مغربی تہذیب نے حقوق کے نام پر سب طبقات کو آپس میں لڑوایا ہے۔ اسلام نے امیر اور غریب کو زکوٰۃ کی ادائیگی و وصولی میں جمع کیا، ایک محلے کے سب لوگوں کو نماز کی ادائیگی میں یکساں ایک مسلح پر کھڑا کر دیا گیا، مظلوموں کو ظالم کے خلاف جہاد کے میدان میں صف آرا کر دیا، اور دنیا بھر کے نمائندہ طبقات کو حج جیسی عبادت میں یکساں ایک جیسا لباس پہنا دیا، اور رمضان کے دوران غریب کی بھوک میں پورے معاشرے کو اس میں شریک احساس کر دیا۔ اس کے مقابلے میں سیکولر مغربی تہذیب نے حقوق کے نام پر معاشرے کے تمام طبقات کو باہم دست و گریباں کیا، جمہوریت کے نام پر عوام کو حکمرانوں کے خلاف صف آرا کر دیا، لیبر تنظیموں کے نام پر مزدوروں کو مل مالکان سے لڑوا دیا گیا، اسٹوڈنٹس یونین کے نام پر طلبہ اور اساتذہ کو آپس میں دست و گریباں کر دیا گیا، اور عوام میں فرائض کا شعور بیدار کرنے کی بجائے یہ درج دیا کہ حقوق مانگ کر نہیں بلکہ چھین کر لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا نظام سیاست دیا جس میں انتخاب لڑا جاتا ہے، ایک ہی محلے کے لوگ اپنے امیدواروں کے ساتھ مل کر انتخاب لڑتے ہیں، اور ایک ہی برادری کے لوگ انتخابات لڑتے ہیں، اور ایک ہی مذہب و مسلک کے لوگ آپس میں انتخابات لڑتے ہیں۔ سیکولرزم کے اسی سیاسی نظام میں انتخابات جیتنے کے لیے کوئی امید یا سیاسی گروہ عوام میں فرائض کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح تو سب عوام پھر جمع ہو جائیں گے اور مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ عوام کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور عوام الناس کے جذباتی استحصال کے لیے ان محرومیوں کو آڑ بنا کر فساد کی آگ اس کے علاوہ کو مزید پھر اس میں بھڑکا دیا جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب نے فرد کو غلام بنانے کی اجازت دی، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ فرد کو غلام بنانے کی اجازت دی، لیکن قوموں کو غلام نہیں بنایا، جبکہ سیکولر مغربی تہذیب نے قوموں کو ان کی ناک تک غلامی میں جکڑ لیا۔ اسلام نے گردن میں توق تو ڈالا، لیکن ذہن اور فکر آزاد رہی، اور غلامی کے معنی طلوع اسلام کے بعد پھر بدل گئے۔
اوائل اسلام میں نامور غلاموں کے ہاں سے فیوز و برکات کے چشمے بھی پھوٹتے تھے۔ کتنے ہی غلام ابن غلام تھے جن کے دروس سے بڑے بڑے علماء و فقہاء اور محدثین نے کسب فیض کیا۔ بعد کی اسلامی تاریخ میں غلام طبقہ مسند اقتدار تک بھی پہنچا اور ہندوستان میں خاندان غلامہ نے حکومت کی، جبکہ مصر میں مملوک خاندان نے ریاست کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ لیکن مغربی تہذیب نے بدن اگرچہ آزاد رکھے لیکن قوموں کو اپنا ذہنی غلام بنا لیا۔ 1000 سال اسلامی تہذیب دنیا میں حکمران رہی، لیکن مسلمانوں نے کسی دوسری قوم کو تہذیبی و معاشی غلام نہیں بنایا کبھی بھی۔ لیکن گزشتہ 300 سال کے عرصے میں اس سیکولر مغربی تہذیب نے پوری دنیا کی اقوام کو اپنی ان کو اپنا تہذیبی غلام بنا دیا۔ انہیں ہر جگہ اپنا لباس اور اپنی ہی زبان نظر آنی چاہیے، اور پوری دنیا کے وسائل کو ہتھیانے کے لیے سود پر مبنی استحصالی معاشی نظام کے لیے اس سیکولر تہذیب نے عالمی مالیاتی غلامی کا نظام جو ہے نا ہم پر مسلط کر دیا ہے اور کر رکھا بھی ہے، جس میں ہر ملک کو قوم کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے نا اور گردنیں بری طرح جکڑ دی گئی ہیں، اور اب تو نئی صدی کے ساتھ ہی اس تہذیب نے دفاعی غلامی، تعلیمی غلامی اور تکنیکی غلامی سمیت نامعلوم کس طرح کی غلامیوں کے جال انسانوں پر پھیلا رکھے ہیں۔ عالمی گاؤں گلوبل ولیج کے نام پر عالمی غلامی مسلط کی جا رہی ہے، اور رہی سہی آزادی کو بھی سلب کر کے کل اقوام عالم کو غلامانہ تہذیب میں جکڑا جا رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی اور طب و تعلیم کے محترم مقامات عطا کیے، جبکہ سیکولر مغربی تہذیب نے عورت کی چادر پر گرل فرینڈ، ان کو کولیگ، پارٹنرشپ، سنگل پیرنٹ، سٹار سنگر، ماڈل گرل، کال گرل اور سیل گرل جیسے داغ لگا کر اس کی نسوانیت ان سے چھین لی۔ اسلام نے نکاح کی کوکھ سے خاندان جیسے ادارے کو جنم دیا، جس سے وہ مقدس رشتے عورت کو میسر آئے جن کی پاکیزگی اور ٹھنڈک سے چاند کی چاندنی بھی شرما جائے۔ اور دامن عصمت کے نام پر اسلام نے طہارت فکر و نظر کا وہ مینارہ نور متعارف کرایا جس کی پھوٹتی کرنوں کی تمازت سے آفتاب بھی اپنا چہرہ کیا کر لے، اس کو نقاب سے ڈھانک لے۔ لیکن دف ہے اس سیکولر مغربی تہذیب پر جس نے نوخیز و ناتواں بچیوں کی مسکراہٹوں کو بھی بازار کی گاہکی بڑھانے کے لیے مارکیٹنگ کا ذریعہ پھر بنا ڈالا، اور عورت کی فطرت کے خلاف اس سے وہ کام لیے کہ شاید جنگل کے جانور بھی اپنی مادہ کا اتنا استحصال نہ کرتے ہوں۔ عورت سے گھر اور خاندان چھین کر اسے معاش پر لگا دیا گیا، بچہ چھین کر اسے ٹائپ رائٹر اور فائلیں تھما دی گئیں، اس کے بستر سے اسے جدا کر کے تو بندوق اس کے ہاتھ میں تھما دی، اس کے شوہر سے محروم کر کے تو اسے سکرین کی زینت بنا دیا، اور حد تو یہ ہے کہ اس کی حیا کے عوض اس کے جسم اور فن کو پبلک پراپرٹی قرار دے دیا۔ ہوس سے نفس و جنسیت اور خود غرضی اور حیوانیت کے کتنے خوبصورت نام دے دیے، اور اس ننگے انسانیت کو مغربی تہذیب نے اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ سیکولر مغربی تہذیب کے خلاف فطرت انداز اس کی فکر جو ہے، یہاں تک کہ فطرت نے مرد کو اس میدان کار کے تقاضوں کے باعث اسے کم لباسی کی اجازت دی ہے، مرد کو کم لباسی کی اجازت دی ہے، وہ محنت مزدوری کرتے ہوئے سطر کے علاوہ اپنے جسم سے لباس اتار سکتا ہے تاکہ اس کی کارکردگی میں بڑھوتری آ سکے اور وہ کھل کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار بھی لا سکے، جبکہ فطرت نے عورت کو معاش سے باز کر رکھا ہے اور وہ اس میں فطری کشش کے باعث اسے زیادہ سے زیادہ جسم ڈھانپنے کی ترغیب دی ہے کہ اس میں اس کی ایمانی و جسمانی و روحانی صحت بھی ہے اور نسوانی حسن بھی، جبکہ سیکولر مغربی تہذیب نے مرد کو سر سے پیر تک مکمل ڈھانپ دیا ہے۔ وہ ہیڈ پہنتا ہے، اینک لگاتا ہے، کوٹ اس کی کفوں تک چھپا دیتا ہے، پتلون کے نیچے جرابیں اور بوٹ بھی اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا ہے یہ چیزیں پہن کر، جبکہ عورت کو اس سیکولر مغربی تہذیب نے جس انداز میں پیش کیا ہے، قلم اس کی کیفیت لکھنے میں مغرب کی اوریانیت سے پھر مستوری ہے۔ اسلامی تہذیب میں انسان جیسے جیسے عمر رسیدہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ قیمتی سے قیمتی تر ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ مغربی تہذیب میں انسان بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ
بیکار، بے فائدہ اور بے مقصد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب میں بزرگ لوگ اپنے خاندان ان کو اپنا خاندان کا اثاثہ سمجھتے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اور فیصلے کیے لیے جاتے ہیں ان سے، حتیٰ کہ مذہب جیسی قوت نے بھی جو اس تہذیب کی بنیاد ہے، جنت جیسے مقام کو بزرگوں کے قدمے تلے رکھ دیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بزرگوں کی دعائیں تقدیر کا رخ بھی پھیر سکتی ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں اور اسلامی تہذیب میں بزرگوں کی شان میں مزید اسی طرح کی اضافہ بھی کرتی ہیں۔ جبکہ سیکولر مغربی تہذیب کے ہاں اولڈ ہاؤسز بنے، جہاں وہ سال میں کسی ایک دن اپنے بزرگوں کو ملنے جاتے ہیں، فادر ڈے مناتے ہیں، مدر ڈے مناتے ہیں۔ کیا خود غرضی ہے کہ جب تک کوئی چند بے حقیقت سکے کمانے کے قابل رہے تو وہ قیمتی ہے، اور جب ذرا ڈھلنے لگ جائے تو وہ بیکار ہو گیا اور اسے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا گیا؟ کیا اس سیکولر مغربی تہذیب کے پاس انسانوں کو تولنے کے لیے انسانیت نام کا کوئی پیمانہ نہیں ہے؟ کسی قدرتی سانحے کے نتیجے میں وہ اپنے کتے اور بلیاں بغلوں میں دبا کر نکل بھاگتے ہیں، جبکہ ماں باپ اور ان سے بڑے بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریاست ان کی ذمہ دار ہے۔ بزرگوں کے فوت ہو جانے پر اسلامی تہذیب میں انسانی وقار کے شایان شان آخری رسومات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاک صاف کر کے اجتماعی طور پر نماز جیسی بزرگ عبادت کے ساتھ انہیں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، اور پھر 3 دن سوگ بھی بنایا جاتا ہے، اور کل احباب اقربا ہمسایہ مل کر اہل خانہ کو 3 دن کھانے کا بھی ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ جبکہ سیکولر مغربی تہذیب میں اولڈ ہاؤس سے بزرگوں کو فوت ہونے کی اطلاع آتی ہے اور اگلے دن لاش ٹھکانے لگانے کے خرچات کا میزانیہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اتنی فیس آپ جمع کروا دیں کہ ہم نے آپ کے بزرگ کو دفنا دیا ہے۔ اور جس کسی کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا باپ مر گیا ہے یا ماں مر گیا ہے تو وہ ای میل کے ذریعے افسوس کا اظہار کر دیتا ہے، بس گویا ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ حق تو یہ ہے کہ یہ سیکولرزم دراصل انسانیت کی حد درجہ توہین کا نظام ہے۔ 1000 سال تک اس دنیا میں اسلامی تہذیب کی حکمرانی رہی، اور اس دوران قوموں کے درمیان آزادانہ تجارت رہی۔ ایک ملک سے مال آزادانہ طور پر تاجر حضرات دوسرے ملک لے جاتے تھے۔ بین الممالک سفر انتہائی آسان تھا، اور حکمران ہمیشہ عوام کے درمیان رہتے تھے۔ کبھی 2 قوموں کے درمیان بڑی جنگیں نہیں ہوئیں، کبھی 2 ملکوں کے درمیان اسلحے کی دوڑ نہیں لگی، اور طب، تعلیم، صحافت، ادب، خدمت سب کچھ بلا معاوضہ فی سبیل اللہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب سے سیکولر مغربی تہذیب نے اس دنیا میں قدم جمائے ہیں، آج بین الممالک تجارت سب سے مشکل کام ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے سیروں کے حساب سے کاغذات اٹھانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی تیاری میں مہینوں صرف ہو جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، عوام حکمرانوں کی شکل نہیں دیکھ پاتے۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے مکروہ تحفے اسی سیکولر اور مغربی تہذیب کی دین ہیں کہ دونوں جنگوں کے متحارب فریق سیکولر تھے۔ وہ اسلحے کی نہ ختم ہونے والی دوڑ اور قوموں کی تقسیم در تقسیم، سینکڑوں جغرافیائی ممالک کا وجود اسی تہذیب کے وہ شاخسانہ ہیں جو آج کی انسانیت پر ایک بوجھ بن چکے ہیں۔ کمرشلزم اس تہذیب کا وہ مکروہ تحفہ ہے کہ طب، تعلیم اور خدمت جو جتنی مجبوری کے کام ہیں وہ اتنے مہنگے کر دیے گئے ہیں تاکہ انسانیت کو خوب اس سے لوٹا جا سکے۔ اسلامی تہذیب کم و بیش پوری دنیا میں پہنچی، لیکن عربی غلامی کسی قوم پر مسلط نہیں کی گئی۔ عربی کھانے کسی قوم پر نہیں ٹھونسے گئے کہ آپ نے یہ کھانے ہیں۔ عربی لباس کسی قوم کو نہیں تھوپا گیا کہ آپ نے یہ لباس پہننا ہے۔ آج بھی پوری دنیا قرآن، نماز، حج عربی زبان میں ہی ادا کرتے ہیں، لیکن عربی سے مرعوبیت کہیں نہیں ہے۔ لیکن سیکولر مغربی تہذیب جہاں جہاں بھی گئی، اس نے تعلیم کے نام پر اپنی تہذیبی روایات کا ٹیکہ ہی لگایا ہے، اور مقامی روایات اور ثقافت کی حوصلہ شکنی کی، اپنے کھانے اور اپنے لباس اور اپنی بود و باش کو مفتوحہ اقوام میں جاری اور ساری کیا، اور ہر جگہ ایک منصوبہ کے تحت ایسے ذہنی غلام طبقہ کی پرورش کی جس سے اپنوں سے غداری اور دوسروں سے وفاداری کا راگ الاپا، اور جو علم و فکر سے مرعوب ہو سکا اسے اسی طرح مرعوب کیا، اور اس طرح دام میں نہ آ سکا اسے بندوق سے مرعوب کیا۔ ہر صورت اپنی جگہ گیری اور بدماشی پوری دنیا پر اس نے قائم کی، اور یہ سب کام انسانیت، جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادی افکار کے نام پر کیا جاتا رہا ہے۔ اسلام نے جس جمہوریت کا تصور دیا وہ انسانوں کو اس میں
اسلام نے جس جمہوریت کا تصور دیا اس میں انسانوں کو تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عام بات ہے، ان کی رائے کو ان کی تعلیم، تجربے اور تقوی کی بنیاد پر مقام دیا جاتا ہے۔ لیکن سیکولر مغربی تہذیب نے جو تصور جمہوریت دیا ہے اس میں انسانوں کو گنا جاتا ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی تشخیص نہیں کی جاتی۔ تاریخ اپنے رازوں سے پردے ہٹاتی جا رہی ہے اور ہٹاتی رہتی ہے، جس کے بعد اب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جمہوری نظام دراصل دیگر اقوام میں غداروں کی پرورش کا ایک ذریعہ ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں انہیں بغیر جمہوریت کے غدار میسر آ گئے، وہاں اس سیکولر مغربی تہذیب نے آمریت، شخصی حکمرانی اور ملوکیت کو بھی قبول کر لیا، اور جہاں خواہ جمہوریت کے راستے ہی کوئی محب وطن حکمران برسر اقتدار آ بھی گیا اور انہیں ایسا تیر چلایا کہ کیسی جمہوریت اور کیسی عوام، بس جو حکمران اپنے قوم کے خزانے اور فوجی اڈے ان کے لیے کھول دے وہ بہت اچھا ہے، وہاں کی ڈکٹیٹرشپ بھی بہت اچھی ہے، بصورت دیگر ایک لمبی فہرست ہے جنہیں مسند اقتدار سے سیدھا قبرستان کا راستہ دکھایا گیا اور وہاں پہنچایا گیا ہے۔ کیا مکروہ تہذیب جو سیکولرزم نے دی ہے، اور یہ ہے اصل سیکولر مغربی تہذیب، جس میں مصر کا حال دیکھ لیں کہ وہاں پر اخوان المسلمین کی گورنمنٹ کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک لمبی فہرست ہے۔ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، دل فریب نعروں سے اپنے مکروہ مقاصد حاصل کرنا اور سیاسی و مالی مفادات کے لیے دیگر اقوام کی غربت سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے شیشے میں اتارنا اس سیکولر مغربی تہذیب کا خاصہ رہا ہے۔ آلودگی کا شور مچا کر دوسرے ملکوں کی صنعتیں بند کروانا اور ان کی مصنوعات پر آلودگی کم کرنے کے پلانٹ لگا کر ان کی مصنوعات مزید مہنگی کروانا تاکہ اس ملک کے لوگ یورپ کی جو ہے نا اشیاء خریدنے پر مجبور ہو جائیں، یہ پھر اب کہاں کا انصاف ہے؟ اپنے ملکوں میں جانوروں، پرندوں اور درختوں کی افزائش پر بے پناہ وسائل خرچ کرنا اور دوسرے ملکوں کو کہنا کہ اپنے انسان بھی کم پیدا کرو، یہ پھر کون سے انسانیت ہے؟ ہزاروں میل دور دوسرے ملکوں میں اپنی افواج کے ذریعے شہریوں پر، باراتوں پر، جنازوں پر، دینی مدارس پر اور معصوم بچوں پر اندھا دھند بمباریاں کرنا اور پھر بھی امن پسند خود کہلوانا اور اپنے ملک و قوم کی حفاظت کرنے والوں کو دہشت گرد کہنا، یہ کون سی عقل ہے؟ اپنا خاندانی نظام تباہ کر کے دوسری قوموں کے در پہ ہو جانا اور نعرہ دینا عورت کی آزادی کا اور شور مچانا کہ ہائے عورت بیچاری پٹ گئی، اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، اور چاہنا کہ ان کا بھی خاندانی نظام تلپٹ ہو جائے، خاک میں مل جائے، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ آزادی صحافت کا نعرہ لگانا اور اپنی خبریں نشر کرنے والے اداروں پر میزائل فائر کر کے تباہ کرنا جو ان کے خلاف خبریں شائع کرتے ہیں، صحافیوں کو اغوا کر کے قتل کر دینا، خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے انہیں خوف و ہراس کا شکار کرنا اور بھاری رقوم دے کر ان کی زبان بند کرانا، یہ سیکولر مغربی تہذیب ہے جو مغرب نے مسلط کی ہے۔ چائلڈ لیبر، ہیومن واچ، نشہ سے نجات، وائلڈ لائف اور نہ جانے کتنے خوبصورت ڈھونگ اس سیکولر مغربی تہذیب نے رچائے، جن کے پس پردہ مقاصد پر مورخ جب قلم اٹھائے گا تو اس تہذیب کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے ضرور بے نقاب ہوگا ایک دن انشاءاللہ۔ سیکولر مغربی تہذیب ایک خاص علاقے یا خاص رنگ و نسل کی تہذیب ہے، جبکہ اسلامی تہذیب عالمگیر تہذیب ہے۔ سیکولر مغربی تہذیب ایک زمانے کی پیداوار ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آخری سانس گننے والی ہے، جبکہ اسلامی تہذیب ایک آفاقی تہذیب ہے۔ سیکولر مغربی تہذیب چند گمراہ و مادہ پرست دانشوروں کے ٹولے کا پیدا کردہ ہے، اور ان کا نام ہے جن میں سے کوئی انسان کو جانور کی اولاد کہتا ہے، کوئی انسان کو معاشرتی جانور کہتا ہے، کوئی معاشی جانور کہتا ہے، اور کوئی یہاں تک گر جاتا ہے کہ اس کے نزدیک انسان ایک جنسی جانور ہے۔ جبکہ اسلامی تہذیب انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے اور ترکہ ہے، جنہوں نے انسان کو خالق کائنات کا نائب اور اشرف المخلوقات کا مقام عطا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سیکولر مغربی تہذیب خود فراموشی و خدا فراموشی کی تہذیب ہے، جو انسان کو پیٹ اور پیٹ سے نیچے کی خواہش کا پجاری بناتی ہے، جبکہ اسلامی تہذیب خود شناسی و خدا شناسی کی تہذیب ہے، جو انسان کو ایک خدا کا بندہ بناتی ہے۔ انسانیت کو بالآخر اسلامی تہذیب کی طرف ایک دن پلٹنا ہوگا۔ اس دنیا میں امن عالم کا خواب جینیوا کنونشن کارڈ کے بس کی بات نہیں ہے۔
دنیا میں امن و آشتی، پیار و محبت اور فروغ انسانیت صرف ایک ہی ذریعے سے ممکن ہے، اور وہ ذریعہ ہے محسنت انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع۔ اسلام شروع میں شریعت تھا اور آخر میں حقیقت بن جائے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی رینگتی ہوئی اسلام کی گود میں ہی انشاءاللہ آگے رہیں گے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابدی حقیقت بن جائے گی، اور قرآن کی حقانیت پوری دنیا پر ثابت ہو جائے گی۔ ممکن ہے ان خیالات کو جذباتیت سمجھ لیا جائے، اور اس سے انکار بھی نہیں ہے کہ انسان کا وجود ہی جذبات کی پیداوار ہے۔ پھر جس سینے میں ختم نبوت کی دولت موجود ہو، وہ جذبات سے کیوں کر خالی ہو سکتا ہے؟ لیکن آج جس تہذیب کے انجام انسانیت اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہی ہے، اسے تہذیبی تصادم کے پہلے مشاہدہ نگار نے ان الفاظ میں تاریخ میں بند کر دیا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔